السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 3 دن کے اندر ایسے کالمز سامنے آئے ہیں سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب کی جانب سے، جس نے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بڑا ہی ایک انسائٹ ہمیں دیا ہے، اور جس سے یہ پتہ لگتا ہے جو ان کی ایک ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اس کے بعد جو اس کالم کے اندر جو کچھ لکھا گیا، اس سے کافی حد تک یہ امپریشن آتا ہے کہ شاید معاملہ معافی کے بغیر حل نہیں ہوگا، اور معافی جو ہے وہ ہر صورت انہیں مانگنی ضرور پڑے گی۔ تو عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد بڑی اپنے آپ کو اوفینڈڈ فیل کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ سارا کچھ کیوں لکھا ہے، ناراض لگ رہی ہے۔ کیا یہی ایک حل ہے کہ جس کے ذریعے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں، یا اس کے بغیر یہ سلسلہ نہیں آگے چلے گا؟ اور کیا اگر معافی مانگی جاتی ہے اور کس بنیاد پہ، کن الفاظ کے ساتھ معافی مانگی جاتی ہے؟ کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیاستدان جب معافی مانگتا ہے تو کبھی معافی کے بجائے معذرت کا لفظ استعمال کرتا ہے، افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب یہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور ظاہری بات ہے، سوال تو یہ بھی ہے کیا انہیں معافی مانگنی بھی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تو خاص طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے اور یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتے رہنا چاہیے۔ کیا سہیل وڑائچ صاحب نے مسئلے کا حل نکالا ہے، یہ مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے ان کالمز کے ذریعے؟ اس پہ 3 سینئر صحافی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایسی شخصیات ہیں جو ملکی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن تجزیہ نگار نصر اللہ ملک صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور اینکر پرسن عمران شفقت صاحب، اور بیورو چیف ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں عمر دراز گوندل صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ 3 ایسے کالم جو کہ بڑی زبردست انسائٹ دیتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے۔ آپ تینوں ہی، ہم چاروں ہی بلکہ سہیل وڑائچ صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اور ایک ایسی شخصیت ہیں جو ایوان کے اندر، حکومت کے اندر جو پاور سرکلز ہوتے ہیں ان تک بھی ان کا ایکسس ہے۔ ملک صاحب، آپ نے بھی پڑھی ہوں گے یہ کالم۔ بات معافی کی ہے کہ جناب معافی کے بغیر جو ہے وہ کہانی آگے نہیں چلے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو فیصل واڈا صاحب کی گفتگو سنانا چاہوں گا جو آج انہوں نے کی ہے اسی معافی کو لے کے۔ فیصل واڈا صاحب کیا فرما رہے ہیں جناب، ذرا سنیے گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ معافی کا جو عنصر آیا ہے یہ کسی مثال کے اوپر آیا تھا، ابلیس کی مثال تھی، if I'm not wrong، اس کے حوالے سے بات ہوئی، اس کی کانوٹیشن ہم نے اپنی مرضی کی نکال دی ہے۔ نہ معافی کے لیے کسی نے کہا ہے مانگو تو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ یہاں قانون ہے، آئین ہے، نہ معافی مانگنے والا ایڈمیشن کرے گا کہ میں نے یہ کیا ہے کام، کسی اور چیز کی مثال تھی، اس کی کانوٹیشن یہاں بنا دی گئی۔ تو کانوٹیشن بنانے میں تو ہم پاکستانی لوگ چیمپئن ہیں مسالہ بیچنے میں۔ تو یہ فیصل واڈا صاحب کی گفتگو آپ نے سنو نے کہا یہ کانوٹیشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ملک صاحب، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ آپ کے پاس بھی خبر ہوگی۔ شکریہ منصور صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پاکستان کی خاطر شاندار کردار ادا کرنے پر، قومی اعزاز ملنے پر مبارکباد۔ سر آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ دوسری بات جس کا ذکر آپ نے کیا کہ معافی مانگنے والا سہیل وڑائچ صاحب کا کالم، سہیل وڑائچ صاحب میرے خیال میں پاکستان کے ایک بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں اور درد دل بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے بارہا اپنی مجالس میں اپنے کالموں کے ذریعے جو موجودہ ایک کرائسس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور گویا انہوں نے اس میٹنگ کے دوران جس میں انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے سوال بھی پوچھا کہ آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے، یا جو اس وقت تلخی ہے اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، تو ان کا جواب وہی تھا جو افواج پاکستان کا پہلے روز سے ہے کہ جو ایک ذہن سازی کی گئی، جو ایک بیانیہ بنایا گیا فوج کے خلاف، جس کے نتیجے میں 9 مئی ہوا، اس پر آپ کو جو ہے ان لوگوں کو سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس معافی کے نتیجے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، مقدمات ختم ہو جائیں گے، یا جو ان کے جتنے لوگ ان کے سزا پا چکے ہیں ان کی سزائیں اسی دن ایک ہی جو ہے وہ فیصلے میں سارے لوگوں کے لیے آزادی جنبش قلم سے نہیں ہوگی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ فوج کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے اور مسلسل ٹارگٹ کیا جاتا ہے آرمی چیف کو کہ گویا شاید وہ کسی انا کا شکار ہیں، وہ کسی غصے کا شکار ہیں۔ میرے خیال میں اس کی انہوں نے وضاحت کی کہ یہ جو قومی ایشوز کے اوپر جو کچھ کیا گیا ماضی میں، اس پہ کوئی معافی مانگ لے۔ ملک صاحب، میں قطع کلامی کی بات ہے، میرا صرف ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کچھ ہوگا یا نہیں؟ اس لیے تو عمران خان صاحب پبلکلی معافی نہیں مانگ رہے۔ اچھا، عمران خان صاحب معافی مانگنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معافی کے بدلے میں ملے گا کیا؟ وہ معافی کے بدلے میں وہ چاہتے ہیں جناب کہ جی بالکل وہی راہیں ہوں، وہی راستے ہوں، انہی راستوں سے وہ چلتے چلتے ایوان نہیں، ان راستوں سے یا اس سے کم راستوں پہ بھی؟ تقریباً انہی راستوں سے، یا سڑک کوئی اور اختیار کی جا سکتی، لیکن ان کی خواہش یہی ہے۔ میں آپ کی جو بات سمجھا ہوں، مجھے کریکٹ کیجیے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں معافی مانگ بھی لوں مجھے صرف یہ پیکج نہیں چاہیے، مجھے پیکج کے اندر جو ہے وزیر اعظم ہاؤس کا رستہ بھی چاہیے۔ خان صاحب چاہتے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں۔ اچھا، خان صاحب چاہتے ہیں موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں میں دوبارہ الیکشن جیتوں اور مجھے اقتدار پر جانے کے لیے
دوبارہ ہیلپ کی جائے، اور کہانی یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ اور کہانی یہاں پھنسی ہے۔ خان صاحب اگر یہ معافی دیکھیں، یہ فوج کیسے گارنٹی دے سکتی ہے کہ جناب آپ کو الیکشن بھی جتوائیں گے دوبارہ سے، آپ کے لیے دیکھیں حالات، خان صاحب باہر آ جائیں اور الیکشن کمپین چل جائے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حالات ایسے نہیں، لیکن ان کو پہلے تو گارنٹی ملی ہوئی ہے نا، میرے خیال میں ان کو، تو اسی لیے وہ ذہن میں ہے کہ بھئی جب پہلے ایک دفعہ گارنٹی ملی تھی تو دوبارہ ایسی گارنٹی وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی معافی کا ایشو نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ساری چیزیں فوری طور پہ اتنی آسانی سے حل ہونے والی نہیں ہیں۔ معافی ان کو مانگنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک کبھی شکایات ہوتی ہیں پی ٹی آئی کو، جی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمیں سپیس نہیں دی جا رہی، وہ سپیس پولیٹیکلی مل سکتی ہے، اگر اسمبلی میں موجود ہے اپنا کردار ادا کریں، ٹھیک، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے طور پہ اپنا حصہ ڈالیں، ضرور ڈالیں، اس پہ کوئی جو قدغن اگر کہیں ہے، اگر حکومت کہیں ان کے راستے روکتی ہے تو وہ ان کو یقینی بات ہے تھوڑا سا ریلیکس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب اتنا کچھ کرنے کے باوجود ایک آئی ایم سوری جی اور صبح وزیر اعظم بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ عمر صاحب، یہ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سیس کر رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک رستہ دکھایا گیا ہے یا یہ رستہ ایکچولی ایک بند گلی ہے جس میں خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں، جس طرح ملک صاحب فرما رہے ہیں؟ منظور بھائی، اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ تینوں دن کے جب کالمز دیکھیں گے تو ان میں کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی۔ سہیل وڑائے صاحب بصد احترام وہ بڑے بھی ہیں اور پھر ہمارا قبیلے سے بھی تعلق ہے اور ساری باتیں۔ پہلے دن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ معافی صدق کے دل سے مانگیں گے، جو کہ انہوں نے کورٹ کی ملاقات کی گفتگو۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ ڈیل کا مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک، اور معافی کی بات نہیں کہہ رہے، کہہ رہے صرف ایک بات ہے کہ آپ نکلیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، گورنمنٹ کو فری ہینڈ دیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں، گورنمنٹ کے بھی دور ہو جائیں، تو آپ کی باری آ جائے گی جیسے پہلی باریاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو معافی کہا جا رہا ہے نا، جو ملک صاحب بات کر رہے تھے، یہ بنیادی طور پہ انا کی تسکین ہے۔ وہ انا کی تسکین کا تعلق ماضی سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا جب مارشل لاء لگا تو نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، بھیجے گئے، چلے گئے، ٹھیک، اور اس وقت میاں صاحب جب 10 سال کا معاہدہ سیاست کا کر کے گئے تو ان کا نہیں، میں نے 10 سال کا نہیں کیا۔ پھر شہزادے کچھ آئے تھے، انہوں نے ایک لیٹر لہرایا تھا اور پتہ چلا میاں صاحب نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ سسٹم کو عمران خان کی یہ معافی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک پیج کے اوپر لکھا ہو یا کوئی ویڈیو پیغام ہو اور وہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں آپ بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کا رستہ بھی چاہیے، سر کچھ نہیں چاہیے، عمران خان کو نہیں چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 8 فروری کو جو پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس تھے صرف وہ جاری کرنے تھے۔ اچھا، سر یہی ہونا تھا، ٹھیک ہے، آج بھی وہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سارے معاملے کے دوران آپ جو کہہ رہے ہیں، کیا یہ ہم نے نہیں سنا کہ یہ کہا جاتا ہو کہ خان صاحب آپ بنی گالا چلے جائیں، آپ کی مرضی کا وزیر اعظم آ جائے گا، آپ کی پارٹی سے کوئی وزیر اعظم ہے، مائنس عمران خان کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں چاہ رہے ہیں نا، یہ بنیادی طور پہ سسٹم ایگزٹ چاہ رہے ہیں اس پوری بند کری۔ یہ بات کس نے کہی کہ جی آپ بنی گالا چلے جائیں؟ علیمہ خان اس کی تصدیق کر چکی ہیں، علیمہ خان اس بات کر چکی ہیں کہ ہمیں کہا گیا خان صاحب کو کہ 3 سال کے لیے آپ بنی گالا چپ کر کے بیٹھ جائیں، کم و بیش یہی بات تھی کہ آپ چپ کر جائیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت خان صاحب بند گلی میں نہیں ہے، خان صاحب کے پاس کھونے کے لیے اس کے بعد کیا ہے؟ حکومت چلی گئی، اس سے زیادہ اور کیا دیواروں میں چن دینا آپ نے؟ چن دے دیواروں میں، آپ نے اسمبلیوں سے نکال دیا، آپ نے نااہلیاں کر دی، سزائیں کر دی۔ سسٹم کو فیس سیونگ چاہیے، اس فیس سیونگ کو آپ معافی کا نام دے رہے ہیں، اس کو انا کی تسکین کا دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کا ورکر تو سزائیں خوشی سے قبول کر رہے ہیں، سزائیں کاٹ کہتے ہیں لوگ ان کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں، وہ تو اسی عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، تو وہ کیوں کریں گے؟ دیکھیں ان کا جو فیس تھا، اب میرے خیال ہے غالباً 2-2.5 سال ان کے پورے ہو گئے اس سارے معاملے میں، جیل میں 2 سال ہوئے نہیں، میں اوورآل پی ٹی آئی کی بات کروں، گورنمنٹ گرنے کے بعد 9 مئی سے لے کے 3-3.5 سال کا فیز ہے سر۔ 3 سال کے فیز کے بعد صورتحال مکمل طور پہ، اور ملک صاحب جو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کا راستہ چاہیے، نہیں، جن کو آپ نے وزیر اعظم کا راستہ دکھایا ہوا ہے نا، جس دن آپ نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اب ہم اس طرح سے اس پورے ارینجمنٹ جس کو وہ لفظ استعمال کر رہے تھے، تو اس دن سارا سسٹم آٹومیٹکلی دھڑام سے نیچے آنے، اور آپ کہہ رہے ہیں 3 سال میں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میری ہو سکتا ہے اس بار 5 سال ہو، پہلے 3 سال کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ نہیں، یہ 3 سال کہاں سے شروع ہوگا؟ 2024 سے شروع ہوگا یا 2022؟ میرے خیال ہے 2 سال پورے ہو گئے، تحریک انصاف 1-1.5 سال اور نکالے گی تو اس میں سے سارے مسئلے کا حل ان کو نظر آئے، تب تک ان کی سزائیں، بہت سارے لوگوں کی جن کے 2-3 سزائیں ہیں وہ پوری کر کے آ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بڑا شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا، میں گورنمنٹ گرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ تحریک انصاف کو آپ جو یہ مان رہے ہیں، دیکھیں اگلے کالم میں آج ایک اور بھی بات کی گئی نا، اس میں عدلیہ کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ خود سر ہو گئے تھے، خدا کی طرح حکومتیں بنانے اور اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ارینجمنٹ 26 ترمیم ساری چیزیں اسی تناظر میں کی گئی ہیں، مانا گیا۔ ہوگا کیا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ گر جائے گی؟ نہیں، گورنمنٹ نہیں گرے گی۔ عمران خان کی گورنمنٹ گراتے گراتے بھی 3.5 سال تو لگ گئے تھے۔ 18 میں آپ لے کے آئے، 19 آ گیا تھا نا، 19 میں آپ نے ماحول بنانا شروع کر دیا، آپ نے کہا یہ ہماری بس ہو گئی ہے، تو اس گورنمنٹ کو بھی 3-3.5 سال تو خان صاحب کی گورنمنٹ کو کووڈ نے بچایا تھا،
یہ حقیقت ہے. مطلب جو میرے پاس بھی جو خبر ہے نا, ان کو جنگ نے بچا لیا, ان کو چلے جنگ نے بچا لیا, کوئی نہ کوئی تو ریزن. میرا خیال ہے گورنمنٹ 3.5 سال نکال جاتی ہے. نہیں, جنگ نے بچایا یا نہیں بچایا, مطلب ہمارے پاس جنگ سے پہلے بھی کوئی ایسے اثرات نہیں تھے کہ جناب کو گورنمنٹ گر رہی ہے جانے والے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن جنگ نے بوسٹر ضرور دیا. تو 3.5 سال پاکستان میں عموماً گورنمنٹس نکال جاتی ہیں. تو آپ اسی فارمولے کے تحت 3.5 سال کے بعد اس چیز کا تعین ہوگا. ابھی تو سال ڈیڑھ ہے, اب تو سب کہیں گے سسٹم کو چلنے دیں. جی عمران صاحب, ابھی تو 1.5 سال ہوا ہے بھائی, تو باقی رہ گئے کتنے پیچھے, 2 باقی 2 رہ گئے ہیں. تو اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ معافی کے طلبگار نہیں ہیں کہ مجھے معافی دی جائے, اور نہ کو وزیر اعظم ہاؤس کا رستہ چاہیے. وہ ان کو پتا ہے وہ جس دن جیل سے باہر آئے وہ خود بخود رستہ بن جائے گا. ایک بات میں عمران میں سے معذرت کے ساتھ, جو کورٹ کو کور کرتے ہیں ڈیالہ والی کو, ان رپورٹرز کے بتا رہے ہیں خان صاحب تو کہہ رہے ہیں معافی مجھ سے مانگی جائے. مجھ سے مانگی جائے. آپ وہ یہ نہیں کہہ رہے میں معافی مانگوں, وہ کہہ رہے ہیں معافی مجھ سے مانگی جائے. جی عمران صاحب, مجھے نا اس ساری صورتحال پہ نا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں. مطلب اول تو یہ کہ شاعر بھی موجود ہے اور کلام بھی موجود ہے, تو شاعر سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ اس کی تشریح بھی آپ ہی خود کر دیں کہ کیا ہے اس کی تشریح. میرا ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس طرح کی جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں. ہاں ظاہری بات. اور جو ڈومینز کا پتہ ہونا چاہیے, ان ڈومینز میں نہیں جانا چاہیے. میرا یہ خیال ہے, بڑے سادہ احترام, اگر کسی کو برا نہ لگے تو اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ توقع نہیں تھی کہ یہ کچھ ہوگا. مجھے نہیں سمجھ آئی آپ کی بات. میں آپ کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا. آپ تھوڑا سا سمجھائیں مجھے, میں آپ کو میں نے بلایا آج اس لیے. اچھا میں اس سے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں. ہاں اچھا, تھوڑا سے کوڈ کھولیں ذرا. اچھا بات یہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوتا ہوں کہ یار کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب مزے لیں تجربے کرنے کے نا. اچھا, اور جب آپ کو اگلے سناتے ہیں نا, جس طرح میرے بھائی بھی سنا رہے تھے کہ سسٹم کو چاہیے ایک معافی دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے, سسٹم جو پھنسا ہوا ہے, بند گیری میں پھنسا ہوا ہے, تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اس ساری صورتحال کو کہ اب آپ ذرا مزے لیں, جو تجربے آپ اس ملک کے اوپر کرتے رہے ہیں, تو پھر سنیں باتیں اب بیٹھ کے کہ جناب فوج یہ ہوتی ہے, فوج وہ ہوتی ہے, اور یہ تو اتنی اوقات نہیں ہوتی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ خیال ہے جو مجھے لگتا ہے, تشریح اپنی اپنی ہے. ٹھیک ہے, ایک فیل ہوتا ہے, مطلب اگر آپ, میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو گفتگو کر دی تھی اور ٹی وی کے اوپر وہ سرعام کی تھی کہ, اور وہ ہم نے تب بھی اپنی تشریح کی تھی, میری تب بھی یہ تشریح تھی, یا مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی بندہ جب تک, جس کو ہم کہتے ہیں توبہ نہ کر لے کہ یار یہ میں کام غلط کرتا رہا ہوں, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ انداز سیاست ہے نہیں, یہ ہونا نہیں چاہیے. اور یہ بات جو تھی عمران خان صاحب کو جب انہوں نے نام لینے شروع کیے تھے تو ان کو جا کے کچھ لوگوں نے یہ والی بات کہی تھی, آپ کا اگر کوئی ایشو ہے باجوہ صاحب کے ساتھ تو پھر ان تک رکھیں, آپ تو اگلی اپوائنٹمنٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ٹھیک, آپ تو چاہ رہے کہ اپوائنٹمنٹ بھی آپ کی مرضی سے ہو. ٹھیک, اور وہ میرے کچھ دوست ہیں اور پولیٹیشین ہیں, جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی اور ان کی عیادت کرنے گئے تھے تو انہوں نے یہ والی بات کی. اب کل کا میں آپ کو تذکرہ بتاتا ہوں. بتائیے. کہ کل ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کاشف عباسی صاحب تھے, اور انہوں نے جب یہ والی کالم والی بات چھڑی تو حبیب اکرم صاحب تھے, چودھری غلام حسین صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار گل خان صاحب نے پہلے بھی یہ کہی تھی, سہیل وڑائچ صاحب نے کہ سی بی ایمز کو کچھ کریں, مالک صاحب نے یہ کہا تھا, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا یار میں تو فوج سے بار بار رابطہ کر رہا ہوں. اچھا, فوج کا نام نہیں انہوں نے لیا جب کاشف عباسی صاحب نے کہی بات, تو میں تو بار بار رابطہ کروں, مجھے کوئی آگے سے جواب ہی نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, تو میں نے کاشف عباسی صاحب سے کنفرم کیا, میں نے کہا کہ کتوں جواب نہیں سی آ رہا, تو انہوں نے کہا فوج والوں. اچھا, تو خان صاحب پہلے دن سے فوج کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے تھے, یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک تو جرم انہوں نے 9 مئی والا کر دیا, اس کے بعد بھی اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے کہا نا, جی انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے انہوں بات نے تو تو کمیٹیاں بنا دی نا, آپ ہم سے بات کریں. اچھا کیا بات کرنی ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہاں کہ خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی, ہاں بنائی تھی, اور پھر مطالبہ کیا کہ پاکستان کی فوج بھی جو ہے وہ اپنا کوئی نمائندہ اپوائنٹ کرے. کیا بات کرنی ہے, وہ آگے سے تو وہ کوئی جواب ہی کوئی نہیں ہے, مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے پوچھا تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کہ اگر آپ کو کوئی آ جاتا ہے, میں نے کہا مثال کے طور پہ آپ کو فون آتا ہے, ہاں جی آ جاؤ کر لیں بات کرنے ہیں, دسو کی کرنا, تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم ان کو کہیں گے کہ آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں. میں کہ اس کے لیے آپ کو فون کرنے کی ضرورت ہے,
اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے جواب نہیں سمجھ آیا۔ میں چونکہ ہماری وہ میری اور آپ کی بات تھی، میں بس اس کا ایک حوالہ سا دینا چاہتا ہوں کہ کسی نے آپ کو یہ والی بات بتائی تھی، خان صاحب معافی کے مانگنے کے اوپر بھی تیار ہو گئے، مجھے اس وقت یہ کہا گیا تھا، اور وہ انہی کا آدمی تھا۔ 3.5 چیزیں جو ڈیمانڈ سے پوری ہو پھر گئی، اگلی آ جائیں، پھنس گئی تھی۔ پھر اگلی آ جائیں، اسی کالم میں وہ یوٹیوبرز کا ذکر ہے۔ اچھا اب اگین میں پھر بھائی جان سے معذرت کے ساتھ کہ یہ جڑا کم چکنا ہوتا ہے نا انج کر کے، یہ بھی خان صاحب نے کہا، یہ کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ میرے یہ پی ٹی آئی کے کچھ دوست ہیں، ظاہر ہے کہ لیڈرز، تو کہتے ہیں میں اگر مجھے تم نام پوچھو گے تو تم تو تینوں میں سے میں نام بھی بتا دوں گا، ہم تینوں میں سے کسی نے نہیں پوچھا، نہ چودھری غلام حسین صاحب نے پوچھا، نہ حبیب صاحب نے پوچھا، نہ میں نے پوچھا۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے خان صاحب کو، خان صاحب پلیز آپ نام نہ لیا کریں، یہ جو آپ ٹیز کرتے ہیں، یہ جو تصادم، یہ جو مخاصمت، یہ اس طرح نہ کریں، سیاست کرنی ہے، اپنا رستہ نکالیں اور جو آپ نے کرنا ہے کریں۔ جب آپ لوگوں کو ٹیز کرنا شروع کرتے ہیں نا، تکھڑ دیں دو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک دن خان صاحب نے تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو کہتے ہیں ہم سارے بڑے خوش ہو گئے۔ ہم جناب اگلے دن جب تقریر ہوئی تو جناب انہوں نے پھر کم تیز ہوتے، تو ہم دوڑے گئے، خان صاحب یہ کیا کیا؟ خان صاحب نے نا ایک وہ چٹ نکالی، وہ ایک یہ سلپ اس طرح کی، انہوں نے کہا یہ لوگوں کے کمنٹس پڑھو۔ نیچے لوگ مجھے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب آپ ڈر گئے ہیں، آپ لمحے پہ گئے ہیں، اب آپ نے سوشل میڈیا کے کامنٹس، سوشل میڈیا کا، تو یہ اب میرا خان صاحب اپنے آپ کی نظر میں جو ڈیسیجن لیتے ہیں سوشل میڈیا کی جو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق، اب یہ تو یرغمال بنے بیٹھے ہیں۔ اب خان صاحب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کو ایک بات بڑی باریکی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، کھل کے نہیں بولوں گا۔ ایک یوٹیوبر ہے، وہ ایک حاضر سروس جرنیل کی مخالفت صرف اس لیے کر رہا ہے کہ حافظ جو ہیں عاصم منیر صاحب، کہ ان کو پتا چلے کہ یار کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، انہیں صحیح تن کے رکھیا سارے، تاکہ اگوں انہوں کوئی ایک جگہ کے اوپر یہ پروموٹ ہو جائے۔ اچھا، صرف اسی اور رابطے میں اچھا اب یوٹیوبر جو ہیں، اب یوٹیوبر جو ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے، اچھا وہ تو بھائی اپنی دیہڑی لا رہے ہیں۔ اچھا ایک سوال ہے، پچھلے 2 سال سے خان صاحب کے پاس یہ کامنٹس پہنچ رہے ہیں سوشل میڈیا کے، خان صاحب کو یوٹیوب تک ایکسیس ہے، ٹویٹر تک ایکسیس ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو پچھلے 2 سال میں پالیسی کون سی یوٹیوب کی بنیاد پہ بن رہی ہے؟ اور پھر جب آپ کہہ رہے ہیں ان سے کہ معافی مانگیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، تو پھر آپ دوسری طرف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی کمان اب یوٹیوبرز کے پاس ہے۔ اچھا میں اس کا جواب دوں، یوٹیوبرز کے پاس جائے نا، پیٹرنز کا پتہ ہوتا ہے۔ پچھلے 2 سال سے خان صاحب نے بھائی جان بات سن لیں، میری گزارش سن لیں۔ خان صاحب نے جب وہ بات کی تھی، انہوں نے ڈس آن کیا اس کو، وہ شیر والا، وہ کون سا تھا، 71 والا، 71 کے واقعے کے ساتھ جو انہوں نے کی تھی، ان کو سارا پتہ ہے، ان کی ساری گفتگو ہوتی ہے، سارے رابطے ہوتے ہیں ایسا، اور پھر یہ جو پیٹرنز کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ ملک صاحب اچھا جی 2-3 گزارشات میں جو عمر خدار ہمارے بھائی انہوں نے کی ہیں۔ پہلی بات کہ جی سزائیں لوگوں کو ہو رہی ہیں، لوگ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، پہلی بار آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو سزائیں ہوتی تھی، ایسے ہی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آتے تھے۔ پیپلز پارٹی کو اب کوڑے مارتے تھے، ایسے ہی وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آتے تھے۔ اس لیے کوئی بڑا کوئی ایسا نہیں ہے کہ تیر مار کے یہ آ رہے ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ معافی جو خان صاحب کو کہتے ہیں آپ مت مانگے، تو خود معافی مانگ چکے ہوئے ہیں۔ کون سا ایسا ہے، کسی کا نام لے، کون سا ایسا اس وقت لیڈر ہے جو معافی مانگ کے کہ جناب ساڑھے تے ہاتھ ہولا رکھو، خان نو بے شک اندر رکھو، کون سا ایسا لیڈر نہیں ہے؟ سر مجھے بتائیں نا جی، پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے خیال میں رہنماؤں نے کہا ساڑھے تے ہاتھ ہولا رکھو، سر میری مطلب چڑھائی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں 14 اگست کو کیا ہوا، لوگوں نے فون کر کے کہا ہمیں احتجاج نہیں کریں گے سر، ہمیں گرفتار مت کیجیے گا۔ اچھا 5 اگست کو کیا ہوا، لوگوں نے کہ جی ہر سر پلیز ہمیں جو ہے نا ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے، ہمیں جانے دیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کریں، ہم گھر چلے جائیں گے۔ یہ تحریک انصاف کا احتجاج مؤثر کیوں نہیں ہو پایا عمران خان کے جانے کے بعد؟ اب مجھے بتائیے نا، سارے لوگ تھک نہیں گئے، کمپرومائز ڈر کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، ڈر کا ایلیمنٹ اپنی جگہ پہ، یہ کمپرومائز ہے۔ دوسری گزارش جو ابھی انہوں نے کی، نہیں لیڈر کمپرومائز ہے سر، کارکن تو نہیں ہے، دیکھیں لیڈر یا ووٹر تو نہیں ہے کمپرومائز، لیڈر کیا کرے گا؟ اب دوسری بات ایک اور بڑی اس ملک میں کہی جاتی ہے جی وہ ڈٹ کے جیل کاٹ رہا ہے، بھائی مجھے جیل سے نکالا نہیں جا رہا، میں نے ڈٹ کے کاٹنی ہے، جیل میں کسی کو بھی نہیں، میری گزارش سنیں، مجھے تو نہیں نکالا جا رہا نا۔ اچھا ہاں جی علاج کے لیے میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے تھے، موصوف بھی کئی بار کہہ چکے ہیں مجھے شوکت خانہ بھیج دیا جائے، موصوف کئی بار کہہ چکے ہیں ڈاکٹر عمران خان نے کب کہا مجھے شوکت خانہ بھیجا جائے؟ کئی بار کی طرف سے وہ پٹیشن بھی چیک اپ ہونا ایک اور چیز ہے اور شفٹ ہونا ایک اور چیز ہے۔ سر شفٹ ہونا
ان کو شفٹ اتنی ڈیمانڈ ہے کہ میرے ڈاکٹر کو چیک کرنے مجھے دیا جائے ڈالر. گزارش سنیں ان کو کتنی Petition بار آپ کو کہہ رہے تھے. آج اگر ان کو اجازت جمع ملے کرائی ہے شوکت خانم ہاسپٹل میں ان کا وہ علاج کروانے کے لیے پٹیشن دائر ہوئی ہے. علیمہ خان صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں, خان صاحب کی مرضی کے بغیر علیم ان گنڈا پر سب اپلیکیشن دے سکتے ہیں. نہیں مجھے تو جس دن پتا لگا کہ کیونکہ مجھے جس دن پتا لگا نا اس دن تو میں وہ لال بتی یوں کر کے ہونا شروع ہوئی, کیونکہ میرے ذہن میں پرویز مشرف صاحب والا ایپیسوڈ, نواز شریف صاحب والا ایپیسوڈ, میں کہا جب بھی سیاسی لیڈر کو پاکستان میں ریلیف ملتا ہے نا وایا ہسپتال ہی ملتا ہے. سب لوگ کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہوتا ہے. اچھا کوئی ایسا لیڈر بتائیں جس نے یہ کوشش نہ کی ہو کہ وہاں چلیں کچھ آرام مل جاتا ہے, ہاسپٹل شفٹ ہو جاتے ہیں. شہباز گل صاحب آپ کو پتا جٹاں دے پتر کتنے نعرے مارتے تھے, لیکن ان کی خواہش بھی تھی مجھے ہاسپٹل میں شفٹ طبیعت بھی بہت خراب ہو. لیکن ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ہاسپٹل ضروری ہے. تاریخ بڑی پڑی آپ کی پوری. سب بندہ بیمار ویسے بھی تو ہو سکتا ہے صاحب, یہ تو کوئی بات نہیں کہ بندہ بیمار اگر نہ ہو سکتا ہے بیمار. میں کہتا ہوں بیمار آدمی آپ ذہن میں رکھیے گا خان صاحب لگتے فٹ ہوں گے لیکن 17 سال سے اوپر کی عمر ہے. گزارش جو نہیں وہ فٹ ہے ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کسی دن آپ نے کسی نے ایک پورا پروگرام کرے. میں چاہتا ہوں کہ یہ سول ملٹری ریلیشن شپ اور یہ سیاستدانوں کے بیانات ہوتے کیا ہیں. ابھی عمر بھائی کہہ رہے تھے کہ جی وہ 3.5 سال بعد خان صاحب کی حکومت گری. بھائی 3.5 سال پہلے وہ گرانے نہیں چاہتے تھے. کس نے کہا عمران خان صاحب کی حکومت گرانا چاہتے تھے؟ 2019 میں شروع ہو گیا سر. 2019 ملک صاحب اگر کووڈ نہ آتا سر میری گزارش خان صاحب کی حکومت اس سے پہلے گر جاتی. سر میں کچھ آپ کو میں بھی آپ کو انفارمیشن کی آج میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چلے میں آپ کو میں بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ اگر یہ کووڈ نہ آتا میں گزارش کرتا ہوں تو مجھے بڑے پاورفل حلقوں نے بات کہی تھی. خواجہ آصف کے مطابق کب ان سے 2019 میں رابطہ کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کے آج کا واقعہ سنانے لگا. 2019 کا سر وہی سنانے لگا. یہ لکھا ہوا آپ نے, یہ 2019 خواجہ آصف صاحب ڈال لکھا ہوا ہے. سر ہوتا یہ ہے اس ملک کے اندر, دیکھیں جنرل رابطہ کس نے کیا تھا خواجہ آصف صاحب سے؟ آپ کو پتا؟ جنرل فیض صاحب نے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا جنرل فیض صاحب رابطے کرتے تھے. اب ایک لمبی کہانی ہے جنرل فیض صاحب کیا چاہتے تھے. جنرل فیض صاحب سوری ایک انفارمیشن صرف شیئر, خواجہ آصف صاحب واحد نہیں تھے, 2 بندوں سے کیا گیا. اسحاق ڈار تو تھے ہی نہیں یہاں پہ. نہیں اسحاق ڈار صاحب بھی لندن میں رابطے تھے. نہیں لیکن یہاں پہ پاکستان میں 2 بندے. میں دوسری گزارش, اسحاق ڈار صاحب سے بھی لندن میں رابطے تھے. وہ دوسرا بندہ بھی بہت. اب ہوتا کیا تھا, 2019 میں رابطہ ہوا. مسلم لیگ نے سمجھا شاید ہماری جو ہے نا وہ عمران خان سے تنگ آ چکے ہیں. 2021 کی بریفنگ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو مکمل ہم سپورٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کرتے رہیں گے, عمران خان صاحب کے ہم سپورٹ جاری رکھیں گے. 19 میں رابطے کے باوجود میں گزارش کر, یہ رابطے جو ہوتے ہیں نا آج بھی, جو رابطے جو عمران خان صاحب کو کچھ لوگ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو کل اقتدار میں لے کر آ رہے ہیں سر. یہ یا شہباز شریف صاحب کی حکومت کرانے. نہیں ملک صاحب کو چھوٹی میں گزارش کروں آپ سے, ایک سٹنگ گورنمنٹ کے حوالے سے اپوزیشن کے رہنما سے آپ رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائیان لڑنی گورنمنٹ. اسی پہ الگ ایک پروگرام کیا جانا چاہیے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, جنرل فیض صاحب کی اپنی ضروریات تھی, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ اس کے بعد خان صاحب کے بعد اگر کوئی حالات بگڑ جاتے ہیں اور اگلی مسلم لیگ نون دوبارہ واپس آتی ہے تو مسلم لیگ نون سے بھی اپنے تعلقات بہترین رکھے ہوئے تھے. ان کے تعلقات تھے جس کو مسلم لیگ نون یہ سمجھتی تھی شاید عمران خان صاحب سے وہ تنگ آ چکے ہیں. عمران خان صاحب کو نکالنے کا کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں تھا. خان صاحب اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے چلے جا رہے تھے. اس لیے موجودہ حکومت جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا جی 3.5 سال بعد نکالنے کا فیصلہ ہو گیا, 3.5 سال بعد ختم ہو جائے گی, ایسے حالات نہیں ہیں فی الحال. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کا جو مزاج ہے, ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے. ویسے سوری میں بات کر, اگر 3.5 سال والا فارمولا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو اگر 2022 سے اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 3.5 ہو گئے نا. نہیں میں گزارش ہاں 3.5 ہو چکے ہیں. 2024 تو چلو پھر نہیں ہوئے. دوسری میں عرض کر دوں, یہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ایک ایسی کلین چٹ چاہیے جی کہ معافی مانگ لی گئی. اسٹیبلشمنٹ کو کیا مسئلہ ہے آج؟ خان صاحب جیل میں, خان صاحب کی لیڈرشپ سزائیں پا رہی ہے. سیاست کی سپیس خان صاحب کی کم ہو چکی ہے. سیاست میں رکاوٹیں خان صاحب کے لیے ہیں. پاپولیرٹی اچھا پاپولیرٹی میں اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاپولیرٹی کی وجہ سے آپ جو ہے اس پہ بھی جلدی سے ہاں یا نہ کہتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں جب سارے پاپولیرٹی خان صاحب کی اس دن تک ہے جس دن تک خان صاحب جیل میں ہے. اچھا خان صاحب جس دن جیل سے نکل کے سیاسی میدان, اچھا پہلے تھا جب تک جیل سے باہر ہے, جیل میں اندر چلے جائے گا تو ختم ہو جائے گی. نہیں بالکل نہیں, یہ کسی نے بھی کہا غلط کہا ہے. لیڈر جب بھی جیل ہوگا پاور پالیٹکس میں لیڈر جب بھی جیل ہوگا, میاں نواز شریف جیل گئے پاپولیرٹی تھی. اقتدار میں واپس آئے گا یا سیاسی میدان میں ہوگا حالات ڈیفرنٹ ہوں گے. دوسری بات پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ, پھر تو ملک صاحب اگر یہی فارمولا ہے جو آپ نے سنے نا, اگر چلیں آپ ہی کے فارمولے پہ چلتے ہیں کہ جناب وہ اندر ہیں تو اس وجہ سے پاپولر ہیں, باہر آئیں گے تو نہیں ہوں گے, تو کڈو باہر پھر. نہیں باہر آنے سے میں نے یہ نہیں کہا باہر آنے سے وہ پاپولر نہیں ہوں گے. پاپولیرٹی کا مقابلہ ہوگا, کم ہو جائے گی نا, مقابلہ ہوگا نا, کم ہو جائے گی. دونوں فریق میدان میں ہوں گے, تینوں فریق میدان میں ہوں گے. سر پاپولیرٹی کا مقابلہ اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں,
آپ پی ایم ہاؤس میں بھی آپ, سی ایم ہاؤس میں بھی آپ, پروجیکٹ جو مرضی ہے وہ بندہ جیل میں ڈالا, پاپولیرٹی کم کریں باہر نکال. دیکھیں جیل میں ڈالا اس لیے کہ آپ اپنی ان لائنز کو کراس کرتے چلے جا رہے تھے. آپ ریاست کو یرغمال بنانا چاہتے تھے, آپ سول نافرمانی کی تیاری چلا رہے تھے, آپ سیاست فوجی اداروں کے خلاف آپ حملے کر رہے تھے, 9 مئی آپ کر چکے تھے, اور آپ ہر روز ایک بیانیہ بنا رہے تھے کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے یہ کام تو ملک صاحب وہ جیل کے اندر بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. سر دیکھیں نہیں کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نا. نہیں سر یہ جو حوالہ ہنڈی کا جو کام ابھی سٹارٹ کروانے لگے تھے کہ جناب ریمیٹنسز دینا بند کریں, تو جیل کے اندر سے آرڈر آیا تھا. چیزیں کنٹرول ہو گئی, اس میں کیا ہو سکا, کچھ ہنڈی والا کام ہو سکا. That's a different debate. سر دیکھیں نا ملک تو سموتھلی چل رہا ہے, رکاوٹ کوئی نہیں. میں آخری جملہ اگر آپ سے پاپولیرٹی نے اگر پے کرنا ہوتا تو کر چکی ہوتی. خان صاحب جو ہیں فوج سے بار بار That's a different debate نا. اچھا اب سوال یہ ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے. اسی طرح یہ ذوالفقار علی بھٹو والی ڈبیٹ ہے کہ جناب پاپولیرٹی نے کچھ کرنا ہوتا تو اس سے کیا فرق پڑتا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پھانسی بھی دے دی, ختم ہو گیا ذوالفقار علی بھٹو. آج بھی پیپلز پارٹی کس کا ووٹ لیتی ہے؟ سر جو سیل وڑائے صاحب لکھ رہے ہیں, میں گزارش کروں آپ سے, تو لیتی رہے. اچھا پٹونوں کی فائدہ ہے, پٹونوں کی فائدہ. اچھا دیٹ از ناٹ دی پوائنٹ, بھٹو کو کوئی فائدہ نہ ہو. لیکن پھر کیوں نعرہ مارتے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے؟ سر میں کہہ دیں آج بھٹو مر گیا. بھٹو صاحب اتنے ہی زندہ جتنے سندھ میں ہونے چاہیے, اس سے زیادہ زندہ نہیں ہے. نہیں سر ریالٹی دیکھ رہے ہیں, یہ جو بات ہے کامران ٹسوری صاحب والی ہے کہ جس کو مرضی ووٹ دو, ووٹ تو وہ نکلنے والی بات ہے. سر اس کی وجہ سن لیں, میں آج اس پہ بھی آج میں چاہتا ہوں کہ ضرور بات ہو جائے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ غیر آئینی بات ہے جی, یہ کیا طریقہ کار ہو گیا, ادھر کیوں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوگی. ضرور بالکل یہ باتوں میں بڑی چیزیں اچھی لگتی ہیں. یہ اس وقت آپ کو اچھی کیوں لگتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف ہمیں سعودی عرب سے پیسے لا کر دے. اس وقت آپ کو اچھی کیوں لگتی ہے جب آپ کہتے ہیں جی کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جائیے ہمیں وہاں سے معافی لے دیجیے. سعودی عرب کیوں بھیج دیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو, آرمی چیف کو؟ آپ کہتے ہیں جائیے سر, شیخ محمد بن سلمان صاحب ہم سے ناراض ہو چکے ہیں ہماری بکواسیات کی وجہ سے. سر گزارش ہے, ہماری بکواسیات کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے ہیں, آپ وہاں جائیے, تشریف لے پلیز, ہمیں وہاں سے معافی دلوا دیجیے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہمارے پاس چین سے انویسٹمنٹ آنی تھی, ہم سے مینج نہیں ہو پا رہی, آپ پلیز جائیے وہاں سے یہ انویسٹمنٹ لا کے دیجیے. تب آپ کو آئین بھی یاد نہیں ہوتا, پارلیمنٹ بھی یاد نہیں ہوتی, جمہوریت بھی یاد نہیں ہوتی. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مداخلت بھی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی چاہیے, ووٹ پورے کرنے خارجہ پالیسی بجٹ میں ووٹ پورے کرنے. میں کہتا ہوں چلیں اس پہ بجٹ پہ چھوڑ دے گا, وہ نیشنل ایشوز جس پہ آپ کی سفارتکاری چلتی ہے, آپ کے پاس وزیر خارجہ ہے, آپ کے پاس فائنانس منسٹر ہے, آپ کے پاس وزیر داخلہ ہے, سارے معاملات آپ فوج کے پاس لے جاتے ہیں, خدا رہے معاملات کو حل کر دیجئے, تب آپ کو مداخلت نظر نہیں آتی. لیکن جب آپ چاہتے ہیں ہمارے اقتدار نکل گیا, آپ کہتے ہیں فوج کو ہم آرمی چیف بھی ان کی مرضی کا نہیں لگنے دیں گے. عمر صاحب یہ آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ دونوں صاحبان جو ہے نا وہ یہ بات پہ بضد ہیں کہ ایکچولی معافی خان صاحب کو چاہیے ہے, لیکن آگے سے رسپانس نہیں آ رہا. نہیں دیکھیں آگے سے آپ کے پاس مطلوبہ سہولت میسر نہیں, وہ جو فون پہ آتا ہے نا بیسکلی وہ والی کال ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں, اگر کوئی یہ کہے کہ ڈیڈ لاک نہیں ہے تو یہ غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن کانٹیکس اسٹیبلش ہونے کی باتیں بھی ہم نے سنی, جس میں بیرسٹر گوہر نے خود تصدیق کی کہ نومبر کے مہینے میں جس بھی لیول کے اوپر بات چیت کچھ ہوئی جب یہ دھرنے ورنے کے لیے آ رہے تھے. اب رہی بات کہ جناب وہ کانٹیکس اسٹیبلش نہیں ہوتے, اب جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سامنے یہی ہوتا ہے کہ کانٹیکس اسٹیبلش نہیں ہوتے. جب میاں صاحب کو آپ نے نکالنا تھا, اس ملک سے باہر لے کے آپ نے جانا تھا, تو تب آپ یہی کچھ کہہ رہے تھے. آپ عمران خان کے حوالے سے یہی کہہ رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ گورنمنٹ ٹینیور پورا کرے گی. اور بیہائنڈ دی سین کیا چل رہا تھا, بیہائنڈ دی سین پورا ارینجمنٹ چل رہا تھا. اگر چلیں جی تاریخ کے اور آپ پلٹ کے دیکھ لیجئے, اور جو اس وقت کے کنسرن لوگ تھے, کبھی موقع ملا اس پہ وہ بات بھی کریں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت میاں نواز شریف کو بھیجا ہو, جو جرمانہ کہیں گے میں دینے کو تیار. سر رانا ثناءاللہ سمیت پوری نو. اچھا نواز شریف صاحب وہ جو پلیٹلیٹس کا ایشو عمران خان صاحب نے بھیجا تھا. اچھا خان صاحب گئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, خان صاحب نے کہا کہ روز جیل میں پیشی ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں بھیجا. گزارش سن لیں, ہائی کورٹ میں والے بعد میں معاملہ سر اطہر من اللہ صاحب اس سے پہلے سن لیں, اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اے مصیبت گلو لا دیو, روزانہ سیاسی بیانات جاری ہوتے ہیں, روزانہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, حکومت کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا, انہوں نے جان دو, ان کو نکالیں. خان صاحب کی خواہش پہ میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے, یاسمین راشد کو. سر یہ ماحول کس نے بنایا تھا, یہ پلیٹلیٹس کا ماحول کس نے بنایا تھا؟ میں یہ بات میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں ایک خبر کی بنیاد کے اوپر جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینئر وزیر, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس وقت ان سے بات پوچھی کہ جی میاں صاحب کی کیا حالت ہے, کیا سچویشن. انہوں نے مجھے کہا ایک منٹ ٹھہرو, میں تمہیں بھی بتاتا ہوں. انہوں نے اپنا فون اٹھایا, میرے سامنے انہوں نے عمران خان صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ ہاؤ سک از نواز شریف. یہ میں ورڈ ٹو ورڈ آپ کو بتا رہا ہوں. تو آگے سے خان صاحب کی جانب سے جواب آیا, اور فوراً آیا, بالکل اگلے 1 منٹ کے اندر آیا کہ ہی از ویری سک, آئی ڈونٹ نو ویدر ہی ول سروائیو اور ناٹ.
مطلب یہ انہوں نے کہا یہ ایک خبر میں آپ سے پوچھ لوں آج، یہ ویسے آپ سے میں پوچھنا نہیں چاہتا لیکن آج پوچھ لیتا ہوں، بتائیے کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے نواز شریف کو باہر بھیجا ہے اور آپ کو جواب نہیں ملا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھیجا؟ ہاں یہ جواب دیا سر مسلم لیگ نون خود اس وقت مانتی نہیں ہے، پوچھا سر تھا، رانا ثناءاللہ اس نے وقت نہیں آن پوچھا ریکارڈ تھا، ٹی وی پہ کہا یہ سوال اس وقت نہیں پوچھا تھا لیکن اس سے ریلیٹڈ بعد میں پوچھا تھا، لیکن یہی جواب یہی تھا۔ اچھا چلیں ایک چیز بتائیں، جواب یہی تھا، نواز شریف انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں صاحب بھیجا۔ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ملک سے گئے؟ نہیں ان کی ظاہری بات ہے، نہیں یہ بات تو خواجہ آصف صاحب خود کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ انہوں نے مانتے کہا ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، ہاں نہیں جا سکتے، جملہ یہ تھا کہ ان کے بغیر نہیں جا سکتے تھے، تو نہیں انہوں نے بھیجا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا فرق جو اگر آپ اس چیز کو کلب کریں نا جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کی خواہش اور آشیرواد دونوں جب آپ کورٹ اچھا ایک منٹ اگر کورٹ کہے کہ لکھ کے دو ان کی زندگی، کون لکھ کے دے سکتا ہے؟ بھائی جان سوری آپ کے بقول تو آپ سمجھ رہے ہیں فوج نے بھیجا اطہر من اللہ صاحب نے جان بوجھ کے فیور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سر پورا ماحول بنایا سپریم کورٹ کے گیا، جج سر ہیں، پورا ماحول بنایا گیا، یہ خود نون لیگ کہہ رہی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی باجوہ صاحب نے بھجوایا ہے، اوکے مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب بے قصور تھے، پھر عمران خان چھڑکنا میں جا رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس، وہ تو کہتے تھے کہ سن لو بالکل ایسا ہی جیسے ابھی کمنٹ موجود ہے۔ ان کا جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ ایک شخص کے پلیٹلیٹس کو بھی ویریفائی نہیں کروا سکتا تو وہ پھر کس قابل ہے؟ جس کے لیے ابھی آپ عمران خان کو کہہ رہے ہیں معافی مانگے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں معافی مانگے، شہباز شریف کے پاس اختیار ہے۔ اچھا ایک منٹ امریکی صدر کے ساتھ شہباز شریف لانچ کرتے اس کا مطلب ہے خان صاحب پہلے جھوٹ بولتے تھے یا کسی اور کا کیا ہے؟ یہ ریالٹی ہے، اختیار وزیر اعظم کے پاس تھوڑی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ ہی نے انٹرویو کیا تھا خان صاحب کا جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں فیصلے کرتا ہوں، یہ فوج میرے نیچے ہے، فیصلے میں کرتا ہوں، پھر جب وہ ان کی حکومت گئی عمر گراؤنڈ ریالٹی کی میرا سوال صرف ہے پاور ہاؤس کہاں پہ ہے؟ بھائی چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے صرف آج کے عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ بالکل ان کے پاس اختیار نہیں تھا، آج مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر فائنل ڈیسیژن میکر پرائم منسٹر ہے، چار لوگوں میں سے کوئی ایک نام ہے، بتائیں جی۔ نہیں ریالٹی کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، گزارش سن لیں، آج بھی وہی ہے سر۔ میں اس میں ذرا تھوڑا سا سن لیں، عمران خان صاحب کے پاس بھی بڑے اختیارات تھے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جو ہے وہ خواہشات بھی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی انٹرفیس بھی ہوتی ہے، اور آج بھی ایسی صورتحال ہے۔ میں آپ کو دیکھیں کچھ چیزیں آفتی ریکارڈ ہوتی ہیں، میں بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی گنوا سکتا ہوں جس میں پرائم منسٹر نے ڈیسیژن لیا، اسٹیبلشمنٹ نے بات مان لی، ایسا ہرگز نہیں جیسے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں تو نہ بھی تو کیے ہیں، وہ بھی تو بتائیں، ہاں وہ بھی تو بتائیں نا، دیکھیں نا جب ملک کے وزیر اعظظم نے ایک فیصلہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، میرے خیال میں دیکھیں یہ چیزیں سمجھنے مطلب کیس ان فرنٹ آف اس ڈی جی آئی کی تعیناتی۔ سر دیکھیں مسئلہ کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ جو سپیس پولیٹیکل سپیس گئی ہے، اگر جو پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے، اس کا میں موجودہ پچھلے 25-30 سال کے حالات میں سمجھتا ہوں ایک شخص مجرم ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اچھا اگر عمران خان یہ گندی لڑائی نہ لڑتے، اگر عمران خان صاحب صرف عمران خان، کوئی اور شخصیت نہیں، میں گزارش کروں گا جی، دوسری مسلم لیگ نون نے لڑائی ایک اور سوال کر لیتا ہوں نا اسی سے کانٹیکس میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ 2018 سے لے کے 2022 کی حکومت اور 2024 سے لے کے آج اگست 2025 کی حکومت، سویلین بالادستی اس وقت زیادہ تھی کہ آج زیادہ ہے؟ میرے خیال میں 2018 سے لے کے 2022 تک جتنا آپ سرنڈر کر چکے تھے اس کے بعد حالات یہی ہونے تھے۔ اور دوسری بات نہیں سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال کچھ اور ہے، کمپیریٹیولی کیا سویلین بالادستی 2018 سے 22 کے درمیان زیادہ تھی یا 2024 فروری 2024 سے لے کے اگست 2025 میں تک زیادہ؟ خان صاحب کو زیادہ موقع میسر تھے، تو پھر زیادہ بالادستی ہوئی تو زیادہ ہوئی نا پھر؟ سر میں بتاتا ہوں، خان صاحب کو مواقع زیادہ میسر تھے، ٹھیک، خان صاحب نے وہ مواقع ضائع کیے، ٹھیک، خان صاحب جو میں نے کہا میرے سوال کا جواب آپ نے ابھی بھی نہیں دیا، زیادہ کہاں پہ؟ سر دیکھیں خان صاحب کو زیادہ حاصل تھی، خان صاحب کو زیادہ حاصل تھی، سویلین بالادستی یعنی اس وقت خان زیادہ صاحب کو تھی، سپورٹ تھی، فیصلہ کرنے کی کم ہوئی جگہ نا، گریجولی کم ہوئی ہے، اور قصوروار عمران خان ہے، کم ہونے کی وجہ میں بتاتا ہوں، یہ سیٹ اپ قصوروار نہیں، وہ سیٹ اپ قصوروار نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اتنی گندی لڑائی لڑنی شروع کر دی۔ دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اچھے پرفارم کر سکتے ہیں، ہم بہتر ملک چلا سکتے ہیں، ہم اس ملک کے ادارے مضبوط کر سکتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ سپیس خالی کریں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ایک منٹ ملک صاحب، میں یہاں پہ اعتراض کروں گا آپ کو۔ خان صاحب دیکھیں ہی از اے پولیٹیشین، ایک پولیٹیشین جب بیٹھتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، جلسہ کرتا ہے، وہ کیا وہاں پہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے بھائی جان میرے اندر یہ بھی خرابی ہے، میں یہ والا کام بھی نہیں کر سکتا، میں عثمان بزدار کو بھی لگاؤں گا، میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا۔ سو یعنی ایک عمران خان اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ یہ سہانے خواب بیچنے میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے خریدے وہ قصوروار نہیں ہے، ان کی غلطی ہے۔ تو پھر
دیکھیں نا کون کہتے ہیں ان کی غلطی نہیں تو پھر آپ کہیں نا کہ اگر اس وقت یہ سب کچھ ہوا اور یہ ڈاؤن گریڈ ہوا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ غلطیاں کب 2000 یہ غلطیاں کب تک دہرانی سر دیکھیں یہ غلطیاں کب تک دہرانی 78 سے تو چل رہی ہے کب تک دہرانی 78 سال سے تو چل رہی ہے کب تک دہرانی دیکھیں اس میں بھی سوال تو یہ ہے دیکھیں اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ کے کہتا ہے جی میں آپ کو پروگرام بہت اچھا پروڈیوس کر سکتا ہوں، یہ 2 پروڈیوسر آپ کے بڑے نالائق ہیں، مجھے آپ موقع دیجیے یا آئیں مل کے ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی نیت پہ تو میں شک نہیں کر سکتا۔ نہیں کریں آپ، وہ اس لیے کریں کہ اگر میں کنونس ہو جاؤں نا تو پھر ظاہری بات ہے ان تینوں سے بڑا بیوقوف میں خود ہوں گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ سے غلطی ہو وہ سکتی ہے، جس نے مجھے بیوقوف بنایا اس سے زیادہ بڑا بیوقوف میں ہوں گا۔ غلطی ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کی نیت پہ شک کیا آپ نہیں، نیت کی شک ضرور کر لیں لیکن اس کے بعد یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کام کرنے سے انکار کر دیں۔ آپ کہیں یار دیکھیں اب میں نے کیا کروں، میں آ تو گیا ہوں لیکن اب میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک سر گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ سیونین بالادستی کا موقع ملا، آپ نے 2 سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے دیوار کے ساتھ لگا دی، دیوار میں چن دیا، بلکہ آپ نے ان کے راستے بند کر دی۔ آپ کو موقع ملا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ساری جو آپ کے پاس اختیارات ہیں سرنڈر کرتے چلے گئے، نہ آپ نے کام کیا، آپ ایموشنز پہ چلے گئے، آپ نعرے بازی پہ چلے گئے۔ عمران صاحب یہ جو فرما رہے ہیں نا ملک صاحب کہ جی آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، آپ نے جو ہے وہ ان کو آپ نے اپنی جو جمہوری رائٹس تھے وہ آپ نے پریکٹس نہیں کرنے دیے، زیادتی کی ان کے ساتھ، مجھے کیا پتا آج یہ میں پروگرام کر رہا ہوں 5 سال کے بعد یہی ساری باتیں پی ٹی آئی کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں 78 سال سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں ایک کردار ہے اور 4 یہاں پہ مارشل لا لگے، اب کیا آپ ان سے وہ کردار یا وہ سپیس آپ لڑکے لیں گے یا گریجولی لیں گے، کوئی ارتقائی عمل کے ذریعے لیں گے؟ 78 سال ہو گئے اور کتنا گریجول ہونا ہے؟ نہیں، آپ یہ غلطیاں ہیں نا، آپ نے جو سپیس کریٹ جتنی اچھا مجھے چلے یہ بتائیے، آپ جمہوری روایات کو کی جو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے، دوبارہ سے پنپنا شروع کریں گے، نہیں جمہوری روایات کی بات کر رہا ہوں کہ جمہوریت اس ملک میں دوبارہ پراپر طریقے سے سویلین بالادستی، آپ کی امید نواز شریف اور شہباز شریف سے لگی؟ نہیں، میری امید میں بتاتا ہوں، میری امید کس سے لگی؟ سر سن لیں، میری امید عمران خان سے۔ عمران خان سے؟ جی آئیں عمران خان صاحب، آئیں شہباز شریف صاحب، آئیں ایک منٹ ملک صاحب جواب دینا۔ اے پی سی ہوئی، وہ جس کے لیے ہوٹل نہیں مل رہا تھا، اس اے پی سی کا اعلامیہ آپ نے پڑھا؟ اس میں لکھا کہ مساق جمہوریت کریں، ایک نیا مساق جمہوریت کریں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کریں، یہ کریں وہ کریں، اس کے اوپر عمل کر لیں یار۔ اچھا کون عمل کرے؟ جنہوں نے ای پی سی کی ہے کون؟ عمران خان ہے، دوسرے تیسرے بابا جو حکومت میں بیٹھے وہ کہیں گے بھائی جان یہ پکڑے اپنا یہ مساق جمہوریت، اے پھڑو اے کرو انو فولڈ انج تے انو نا جیب وچ رکھو، تہاڈی مہربانی، کوئی نہیں چاہیے جمہوریت، کسی کو نہیں چاہیے۔ جو پاور کے اندر ہوتا ہے وہ کیوں سپیس دے گا؟ آپ نواز شریف صاحب کی آج نون لیگ کی گورنمنٹ ختم کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈالیں اپوزیشن کے اندر، ان کو بھیجیں لنڈن، ان کو بھیجیں لنڈن، اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو کیسے مساق جمہوریت یاد آتی ہے۔ سر میری گزارش ہے ایک جملہ سر کہہ دوں میں، آپ اپنی سپیس میں واپس لیتا ہوں آپ کو۔ آپ کے پی کے میں نعرے لگا رہے تھے نا جی ہمیں نہیں فوج چاہیے، ٹیررزم سے ہم نمٹ سکتے ہیں، بھائی آپ ضرور نعرے لگائیں۔ سیلاب آیا تھا، آپ کے سول ادارے جگہ جگہ کوچا گلی میں موجود ہوتے، آپ کہتے ہیں جی فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے طبی امداد بھی دے دی ہے، ہم لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں، بڑے سکیل کے اوپر ہے۔ میں ایک بات کہنا وہاں پہ ٹورنیڈوز آتے ہیں، ہریکینز آتے ہیں، تو وہاں پہ وہاں کا سیاستدان قومی فوج ہے، فوج گئی ہے، لیکن وہاں کا سیاستدان یہ نہیں کہتا کہ جو جائے واپس ٹیررزم سے ہم خود نمٹ لیں گے، نہیں کہنا عمر بھائی کی۔ ہم سارے جو روزانہ ہر بار بیٹھتے ہیں نا، ہم نے ایک آرگومنٹ ڈھونڈ لیا جی مساق کریں، مساق پاکستان کریں، مساق استحکام کریں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جو اس کا نام دینا چاہتے ہیں۔ سر مساق سے آنی ہوتی تو پیپلز پارٹی نون لیگ کا یہ مساق دیکھ نہیں آپ جس وقت رہے، اس کی عملی مثال۔ سر جمہوریت مساقوں سے مضبوط نہیں ہونی، جمہوریت ایک سیکنڈ سر، وہ اس لیے کہ آپ عمران خان کی گورنمنٹ گرائیں اور ہمیں طریقے اعتماد کا اشارہ کریں، جو بھی آپ کہیں سر گزارش سنیں۔ جمہوریت سر جمہوری اسپرٹ کے ساتھ آتی ہے۔ آپ عمران خان کو ہر غلطی کا اس کا کہنا چاہتے ہیں، سر آپ 8 فروری کو اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، آپ نے عوام کے اس مینڈیٹ کے خلاف یا عوامی اسپرٹ کے خلاف آپ گئے، آپ اس کو پاور پولیٹکس کا نام دیتے ہیں۔ مطلب ووٹ کو عزت دیتے ہیں۔ سر مجھے ایک چیز بتائیں، 8 فروری کو مسلم لیگ نون سٹینڈ لیتی، آپ کا یہ پوائنٹ ہے نا، ووٹ 8 فروری کو مسلم لیگ نون سٹینڈ لیتی کہ ہار گئے، آج پاکستان کی جمہوریت کا کیا رنگ ہوتا؟ کاش جمہوریت کا چیمپئن عمران خان 2018 کو سٹینڈ لیتا، پھر وہی بات ہے، اور وہ کہتا کہ مجھے نجائز وزیراعظم بنایا جائے، آئی جی آئی پہ چلے جائیں سر، پھر 90s میں چلے جائیں، بالکل غلط ہوا، پھر سر افتخار چودھری پہ چلے جائیں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، بالکل اس سے جب میمو گیٹ پہ چلے جائیں،
गुजारिश ही है। असल में मसला ये है कि अच्छा, उसका सिलेक्टेड जो है वो अहमद साहब का एक्चुअली ये मानना है कि एक गलती अगर माजी में हुई थी उसको दोहराए मत, कसूरवार इमरान खान दोहराए मत, बार बार वही गलती मत करें। अच्छा, मुझसे आपने इक़्तिदार छीना हुआ है, हाँ, मुझे आपने घर से निकाल चुके तो इसलिए हम आपसे छीन, मेरी बिल्डिंग पे आप कब्जा कर चुके इसलिए आपसे छीन, रसूल जमहूरियत में साथ कहां पे फिर सर इसको तो पुलिस मुकाबला जमहूरियत कहना, पुलिस मुकाबला जमहूरियत है ना, फिर अच्छे इंसान ढूंढ पुलिस में और डाका मारने में यही तो फर्क होता है। पुलिस वाला जो कब्जा है जमहूरियत देख के के गोली नहीं मारता, वो कहता है मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। अच्छा, फिर ऐसे फरिश्ते ढूंढ कर लाएं कि जो आपसे कहें कि सर जी 2018 में आपने हमें इक़्तिदार से जूते मार के निकाला था, 2024 में हम आपको दे देंगे। क्योंकि जिक्र फरिश्तों का हो चुका है तो इसलिए प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। रसूलुल्लाह मलिक साहब, इमरान शौकत साहब, उमर दराज गुंडू साहब, डिस्कशन बड़े मजे की थी। काश ये प्रोग्राम 2 घंटे का होता तो आप यकीन कीजिए डिस्कशन 1 घंटा और भी चल सकती थी, बट टाइम इज अप, प्रोग्राम का टाइम इज अप। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।